بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ اس سال جمعہ اور عرفہ یہ دونوں جمع ہوئے تھے تو بہت سے لوگوں کی زبانوں پر یہ بات تھی کہ یہ بڑا حج ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور کس حد تک غلط ہے اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھیے کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے۔ میرے پاس بخاری شریف کا جو نسخہ ہے اس میں حدیث کا نمبر ہے 3177 3177۔ اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑا حج جس کو ہم حج کہتے ہیں اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، یعنی بڑا حج کہا جاتا ہے۔ کیوں حج کو بڑا حج کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگ عمرے کو حج اصغر یعنی چھوٹا حج کہتے تھے۔ اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شریعت میں بڑا حج وہ حج ہی ہے اور چھوٹا حج وہ عمرہ ہے۔ اس لیے عرفہ اور جو ہے جمعہ کا دن، ان دونوں کے ملنے پر لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بڑا حج تھا، یہ بات غلط ہے۔ حج ہی کو بڑا حج کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حج بڑا نہیں ہے، اور عمرے کو چھوٹا حج کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات کہنا کس حد تک غلط ہے، اب سمجھیے۔ اگر کوئی شخص صرف یوں ہی کسی جیسے یہ جمعہ اور عرفہ کے دن کے ملنے کو بڑا حج کہتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، لیکن اس سے بڑی بھیانک غلطی یہ ہے کہ اگر وہ اس حج کو بڑے فضیلت والا حج سمجھتا ہے تو بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ جیسے مجھ پر ایک صاحب نے وہاں سے میسیج بھیجا اور یہ کہا کہ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بڑا حج نصیب ہوا، اتنی بڑی فضیلت والا حج نصیب ہوا۔ یاد رکھیے، جس چیز کی فضیلت اللہ کی طرف سے ثابت نہ ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہ ہو اور اس کو بڑے فضیلت والا دین یا بڑے فضیلت والی عبادت سمجھنا، اسی کا نام تو بدعت ہے۔ اس لیے لوگوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ پوچھیں علماء سے کہ کس کو ہم حج اکبر کہیں۔ اب سمجھیے، حج اکبر حقیقت میں 10 ذی الحجہ کے دن کو قرآن مجید نے کہا ہے، اور احادیث میں اسی کو حج اکبر کہا گیا، یوم الحج الاکبر قرآن مجید نے کہا ہے۔ اس لیے آج سے ہم لوگ اس غلطی سے دور رہیں اور عرفہ اور جمعہ کے دل کے ملنے کو ہم بڑا حج اور ثواب کے اعتبار سے بڑا نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی غلطیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔